بسم اللہ الرحمن الرحیم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بیان تفسیر سورہ مبارکہ یاسین جاری و ساری ہے، اور آج ہم اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہیں. سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ ختمی مرتبت جن افراد کے مابین تبلیغ کے لیے مبعوث بر رسالت ہو رہے ہیں، پروردگار عالم انذار کے اعتبار سے ان کی دو طرح کی تقسیم کو بیان کرتا ہے. بعض وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہاں، وہ افراد کے جو ذکر کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور الرحمن کی خشیت ان کے دل میں ہے، ایسے افراد یقیناً قابل ستائش ہیں. لہذا پروردگار ان کی توصیف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے نبی، ان کو مغفرت کی بشارت دیجیے اور ہماری جانب سے ان کے لیے اجر کریم ہے. دو طرح کے افراد کا ذکر کرنے کے بعد سلسلہ گفتگو اب آگے بڑھتا ہے اور ایک کلی بات کو پیش کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، ہر عمل لکھا جا رہا ہے. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى، وہ ہم ہی ہیں کہ جو موتا کو یعنی مرنے والوں کو حیات بخشتے ہیں، زندہ کرتے ہیں. مردوں کو زندہ کرنا ہمارا کام ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں، ہم کتابت کرتے ہیں ما قدموا، ہر اس عمل کو کہ جس کو یہ آگے بھیج چکے ہیں. قدموا یعنی آگے بڑھا چکے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور ہر اس عمل کو کہ جس کا اثر باقی رہ چکا ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو احصا کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے امام مبین کے اندر. ان دو آیات کے ذیل میں ایک زاویہ گفتگو بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ یہ خود ایک طرح کا ان افراد کے لیے کہ جن کو نظارت کرنے کے لیے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، بتلانا ہے کہ آپ کا ہر عمل جو بھی ہے لکھا جائے گا. کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو اسی دنیا کے اندر رہ جائے، بلکہ ہر عمل مورد تحریر ہوگا، لکھا جائے گا.
پھر یہاں پر تقسیم ہے. ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق اسی زمانے سے ہو کہ جس وقت وہ عمل کیا جا رہا ہے، عمل ختم تو اس کا اثر بھی نہیں ہے. لیکن بعض ایسے افعال ہیں کہ جب انسان انہیں انجام دیتا ہے تو اس کا اثر باقی رہتا ہے. لہذا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہر وہ عمل کہ جو اسی وقت ختم ہو جائے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور جس کا اثر باقی رہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ہر عمل، چاہے وہ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو. مثلا کوئی انسان ایسا عمل انجام دیتا ہے کہ جس کا تعلق صدقہ جاریہ سے ہے. عمل تو وہ ایک مرتبہ انجام پایا ہے اور وہ شخص بھی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن جب تک اس کام سے بعد میں آنے والی مخلوقات مستفید ہوتی رہیں ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اثر. برائی بھی اسی طریقے سے، اگر خدا نخواستہ اگر کوئی شخص پہلی اینٹ رکھ دے اس بات کی کہ کسی کو گمراہ کر دے، تو بعد میں آنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں اگر گمراہ ہوتی رہیں گی تو یہ اس کے آثار میں سے ہو جائے گا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ مسلسل لکھا جا رہا ہوگا. تو یہاں پر آثار سے مراد وہی ایسا عمل جس کا اثر باقی رہے. ہم ہی ہیں وہ کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھ رہے ہیں، ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ہم نے ہر چیز کو احصا کر لیا ہے، قید کر لیا ہے، مقید کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے امام مبین میں. امام مبین کے لفظ پر آنے کے بعد بہت سارے مفسرین نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور بہت سارے اقوال ہمارے سامنے آئے ہیں کہ آیا یہاں پر امام مبین سے کیا مراد ہے. ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے لوح محفوظ، وہ لوح کہ جس کے اندر سب کچھ ثبت ہے، ہر شے وہاں پر جو ہے محفوظ ہے. دوسرا قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ وہ فرشتے کے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، روایات کے اندر آیا ہے کہ یہاں تک کہ جو انسان کسی سے مسکرا کر بات کرتا ہے تو یہ مسکرانا تک تحریر کیا جاتا ہے. جو اپنے انسان چہرے پر آثار لاتا ہے کسی اور کے بارے میں، یہ آثار تک لکھے جاتے ہیں. لہذا یہ افراد، یعنی یہ دو فرشتے کہ جو کرامن کاتبین، قرآن کے اندر بھی آیا ہے یہ لفظ، یہ دو افراد ہیں کہ جو دو فرشتے ہیں کہ جو اعمال کو لکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک ثبت ہے، یہ بھی سب کچھ تحریر ہو رہا ہے. البتہ اکثر مفسرین نے اس آیہ شریفہ پر آنے کے بعد، یعنی امام مبین پر آنے کے بعد، یہ لکھا ہے کہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. ایک حدیث نقل ہوئی ہے، تفسیر در منصور میں بھی یہ روایت ہے، اور بھی ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ روایت ہے کہ جب اس میں امام مبین کا ذکر آیا تو مسلمانوں کے خلیفہ اول نے سوال کیا، اور اس سوال کے اندر خلیفہ ثانی بھی شامل تھے مسلمانوں کے. تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے مراد، یعنی امام مبین سے مراد کیا تورات ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، اس سے مراد تورات نہیں ہے. تو فرمانے لگے کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ تو فرمایا نہیں، اس سے مراد انجیل بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے اگلا سوال کیا کیا اس سے مراد جو ہے کچھ صحف ہیں جو آسمانی صحیفے نازل ہوتے رہے انبیاء پر، کیا ان سے مراد وہ ہیں؟ تو فرمایا نہیں. جب یہ بات ہو رہی تھی اتنے میں امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام وارد مسجد ہوئے، اور جیسے ہی مولا علی تشریف لائے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو پوچھ رہے تھے امام مبین کے لیے، ہو ہاذا، وہ امام مبین یہ آنے والا شخص ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل. اور پھر اس جملے کو رسول اللہ نے آگے بڑھایا کہ انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء. یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ امام ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ہر شے کا علم جمع کر لیا ہے. اور خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی کئی ایک مواقع پر، جن میں سے ایک روایت تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ خود امیر المومنین نے ارشاد فرمایا
کہ انا واللہ الامام المبین، اللہ کی قسم میں ہی وہ امام مبین ہوں، ابین الحق من الباطل، میں ہی وہ ہوں کہ جو باطل سے حق کو جدا کرنے والا ہوں، وورثتہ من رسول اللہ، اور میں نے یہ علم رسول اللہ سے ورثے میں لیا ہے۔ بہرحال چونکہ ہمارے سامعین میں ممکن ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی ہوں کہ جو تفسیر سے اس طریقے سے پہلی مرتبہ استفادہ کر رہے ہوں، تو ابتدائی مرحلے میں ممکن ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتابت جو ہوتی ہے وہ 3 طرح سے ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ نے جو کہا کہ میں ہر شے کو، پروردگار نے جو کہا قرآن میں کہ ہم ہر شے کو امام مبین میں رکھ رہے ہیں، بعض نے کہا کہ لوح محفوظ، بعض نے کہا کہ مثلا جو ہے وہ فرشتے کے جو کندھوں پر بیٹھے ہوئے وہ بھی لکھ رہے ہیں، جبکہ ان 2 روایات کے اندر یہ آیا کہ امام مبین ہے۔ تو ان تینوں اقوال کو ایک جگہ پر جمع کیا جا سکتا ہے۔ ہر وہ شے کہ جو خدا کے علم میں ہے، لوح محفوظ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے علم میں ہے، اور خدا جسے چاہے اپنا علم عطا کر دے۔ تو جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ امام مبین کے پاس ہو، یعنی امیر المومنین کے پاس ہو؟ اور اب بہرحال اسے ہم معجزے سے تعبیر کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال ایسا ہی ہے کہ آج شب 15 ہے اور ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی ولادت کی شب ہے۔ تو بعض روایات میں آیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ گہوارے میں ہے، گہوارے میں رہتے ہوئے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو مرحلہ امامت ہے، جو عقیدہ امامت ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے، تو گہوارے میں رہتے ہوئے بھی جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو، جب وہ منبر کوفہ پر پہنچ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان ساری باتوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام باتیں ممکن ہے لوح محفوظ کے اندر ہوں، امیر المومنین کے پاس ہوں، ائمہ معصومین کے پاس ہوں، رسول اللہ کے پاس ہوں، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ لہٰذا ہر شے کو ہم نے امام مبین کے اندر احصا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اس مقام پر آنے کے بعد یعنی یہ گویا 2 طرح کی تنبیہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر وہ عمل کے جسے تم انجام دے رہے ہو، یہ ہرگز فرض مت کر لینا کہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور یہ عمل تمہیں اگلے جہاں میں دکھایا جائے گا۔ قرآن میں ایک مقام پر پروردگار عالم نے عالم حشر میں یعنی قیامت کے دن اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب یہ کتاب انسان کے ہاتھ میں آئے گی اس کے اعمال کی، تو کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، نہ میری چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے، نہ کسی بڑے عمل کو چھوڑا ہے، اور کوئی اس نامہ اعمال سے اب راہ فرار بھی نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کتاب پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ ان 2 تنبیہات کے بعد اب سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا ہے اور اشارہ ہوتا ہے ایک واقعے کی طرف۔ ایک واقعے سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعہ، اس کو ہم اس زاویے سے لیں گے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو جب بھی بھیجا ہے تو وہ انبیاء ما سبق جو امتیں گزری ہیں گزشتہ، ان کے واقعات بتلایا کرتے تھے، اور قرآن میں گزشتہ امتوں کے واقعات بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، رسول اللہ نے خود بیان کیے۔ یہ واقعات خود ایک طرح کا درس ہیں، اور بہت بڑا پیغام ان واقعات کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، لہذا خود ارشاد ہوتا ہے، خود ختمی مرتبت کو حکم دیا جاتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے آیت نمبر 13 میں، وَغْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے پیغمبر آپ ان کو بطور مثال اصحاب قریہ کا واقعہ بیان کیجئے، آپ ان کے لیے مثال دیجئے۔ اصحاب القریہ، لفظ قریہ عربی کا لفظ ہے، عربی کے اعتبار سے اس کا استعمال شہر، دیہات، بستی سب کے لیے ہوتا ہے۔ اگرچہ فارسی میں یہ لفظ قریہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا اطلاق فقط گاؤں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، دیہات کے لیے ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا معنی جامع ہے، شہر کے لیے بھی لفظ قریہ استعمال ہوا ہے۔ اصحاب القریہ، آپ ان کے لیے مثال بیان کیجئے اصحاب قریہ کی، یعنی ان کو واقعات بتائیے گزشتہ امتوں میں سے ایک امت کے حالات کا۔ اذ جاءها المرسلون، اس وقت کہ جب ان کے پاس رسول آئے، جب ان کے پاس رسولوں کو بھیجا گیا، تو وہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کی مثال آپ ان کے سامنے بیان کیجئے۔ واقعہ کیا ہے؟ اب یہاں سے واقعے کا بیان ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، ایک کلی قرآن کے بارے میں اصول ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کے اندر ہے، ہر شے کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔
تو قرآن میں جب بھی کسی چیز کا ذکر ہے تو وہ بطور کلی ہے. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ فرض کریں حکم ملے گا کہ آپ نماز پڑھیں. آج بھی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں، جو طریقہ نماز ہے، وہ طریقہ نماز پورا ایز اٹ از آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. حکم نماز قرآن میں ملے گا، حکم روزہ قرآن میں ملے گا، حکم حج قرآن میں ملے گا. لیکن اب ان عبادات کو کیسے انجام دینا ہے تو پھر جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے وہ نبی بتائے گا. مثلا نماز کے بارے میں حدیث رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اور یہاں پر نہایت ہی لطیف ہے یہ حقیقت تاریخ کی کہ روایات یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین رسول اللہ کے بعد ظاہر ہے کہ تبدیلیاں ہونے لگیں آہستہ آہستہ دین کے اندر، اور کئی ایک بدعتیں جو ہے وہ دین کے اندر شامل کی گئیں. 25 سال کے بعد امیر المومنین جب خلافت پر آئے اور آپ نے خلافت پر آنے کے بعد مسجد نبوی میں پہلی نماز پڑھائی، تو اس نماز کے ختم ہونے کے بعد جو پیچھے صحابہ موجود تھے وہ اپنے مقام سے بلند ہوئے اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے 25 سال کے بعد آج ہمیں وہی نماز دیکھنے کو ملی جو ہم نے رسول اللہ کے پیچھے پڑھی تھی. تو یعنی اگر آپ کو دین اپنی اصلی کیفیت کے اندر ملے گا تو رسول اللہ کو کے بعد آل رسول کے پاس ملے گا. اور یہی حقیقت حضرت حجت سے بھی تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے اور وہ آ کر دین پر عمل کروائیں گے تو لوگ کہیں گے یأتی بدین جدید، یہ ایک نیا دین لے کر آ گئے ہیں. اب بہت سارے افراد حضرت حجت کو اسی وجہ سے چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ یہ ایک نیا دین لے کر آئیں گے. رسول اللہ کا دین جو حضرت حجت لے کر آ رہے ہیں لوگ کہیں گے نیا دین، مسلمان کہیں گے نیا دین ہے. حضرت حجت فرمائیں گے نہیں، یہ وہی میرے جد کا دین ہے، لیکن تم نے زمانے کے ساتھ ساتھ اس دین کو اتنا تبدیل کر دیا ہے کہ اب تمہیں وہی دین ایک نیا دین لگ رہا ہے. یہ بالکل اس کی ایسی مثال ہے. لہذا کلی طور پر حکم ملتا ہے قرآن کے اندر، بہت سارے کلیات کا حکم ہوگا، پھر اس کی جو تفصیل ہوتی ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے. تو مثلا اب یہ جو واقعہ بطور مثال پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ختمی مرتبت بیان فرمائیں اس امت کے سامنے، کلی طور پر چند ایک آیات کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. روایات میں تفصیل ہے، البتہ چونکہ مفسرین نے زیادہ تر اس سلسلے میں روایات سے جو ہے وہ صرف نظر کیا ہے، اور جو جامعیت ہے اس واقعے کی فقط اس کو بیان کیا گیا ہے، اور حتی الامکان ہماری بھی کوشش ہوگی کہ اسی جامعیت کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے. وہ کیا ہے؟ رسول آپ ان کے سامنے اصحاب قریہ کے واقعے کو بیان کیجئے بطور مثال. وَغْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اضرب مثلاً کے ساتھ استعمال ہو جائے مادہ ضربہ تو اس کا معنی ہوتا ہے مثال دینا. ضرب اللہ مثلاً قرآن میں کئی ایک مقامات پر اس طریقے سے ہے کہ خدا نے مثال دی ان کو. تو آپ ان کے سامنے بطور مثال وہ واقعہ بیان کیجئے. واقعہ کیا ہے؟ اس وقت ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، ہم نے، یعنی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان کو بتلائیے کہ ہم نے اصحاب قریہ کی جانب 2 رسولوں کو بھیجا. فکذبوہما، تو اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، یعنی ان کا کہنا نہیں مانا. فعززنا بثالث، تو ہم نے ایک اور رسول کو بھیجا اور ہم نے ان 2 رسولوں کو اس تیسرے رسول کے ذریعے سے تقویت دی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پیغام کے اندر اور زیادہ جامعیت آ جاتی ہے، تقویت آ جاتی ہے. 2 رسول پہلے بھیجے گئے، لوگ ان کو جھٹلا رہے ہیں، ایک اور رسول آیا اور اس ایک رسول نے ان دونوں رسولوں کے ساتھ مل کر پیغام خدا پہنچایا. کیا کہا؟ فقالو، وہ مرسلین کہنے لگے انا الیکم مرسلون، ہم مرسلون ہیں، یعنی ہم بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے تمہاری جانب. اب امت کا جواب کیا تھا؟ اس قوم کا جواب کیا تھا؟ اصحاب القریہ کا. کئی ایک امتوں کے اس طرح سے جوابات تاریخ میں ملے ہیں کیونکہ یہ مثال ہے. قالو ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم ہی جیسے انسان ہو، تم ہم سے الگ تو نہیں ہو، ہماری طرح کے ہی بشر ہو، ہماری ہی طرح کے انسان ہو. اچھا یہ تصور یعنی کیا مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی آئے تو فرشتہ آئے
نہ یہ کہ ہم جیسا ہی بشر آ گیا، جبکہ اپنے مقام پر اس مرحلے میں ایک بہترین گفتگو ہے کہ کمال یہی ہے کہ بھیجا بھی بشر کو جائے لیکن وہ بشریت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے فرشتوں سے افضل ہو۔ یہ کمال یہ ہے کہ انسانوں کے مابین انسان ہی آئے لیکن وہ ایک ایسا خدائی انسان ہو کہ فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، ایسی ہستی ہو۔ لہذا وہ اپنے زاویے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا کو جو ہے وہ بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیا، تم کو بھیجا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو۔ تو جواباً اب یہ ایک اور جملہ کہتے ہیں وما انزل الرحمن من شیء۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں جو انہوں نے لفظ الرحمن استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائی تصور بہرحال ان کے پاس تھا، اور یہ تو تاریخ نے بہرحال سب کیا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ نبی آیا، اس نے امت پر بڑی کوششیں کی، کاوشیں کی، لوگ سدھرے، پھر جیسے ہی نبی اس دنیا سے گئے بعد میں وہ قوم دوبارہ اپنے پیروں دوبارہ پلٹ جاتی ہے، اپنے عقائد سے پلٹ جاتی ہے، اپنے نظریات سے پلٹ جاتی ہے، اور اتنا پلٹتی ہے کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ شقاوت اور بدبختی یہاں تک کہ مشرک تک بن جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر جو لفظ الرحمن کا ایک مرتبہ پھر استعمال ہوا کہ وہ افراد یہ کہتے ہیں انبیاء کے جواب میں وما انزل الرحمن من شیء، یعنی خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، یہ جو تم آئے ہو، یہ تم بلا وجہ یہ باتیں کر رہے ہو، تم تو ہماری جیسے ہی افراد ہو، کوئی خدا نے ایسی ویسی چیز نہیں بھیجی ہے، ان انتم الا تکذبون، تم سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں بول رہے ہو۔ پھر جواباً کہا ان رسولوں نے قالو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ یہ تاکید ہے اس جملے کے اندر، ایک تو انا آ گیا، دو مرتبہ انا آیا، پھر لمرسلون پہ لام آ گیا ہے، یہ لام بھی لام تاکید ہے۔ انہوں نے کہا خدا جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا پالنے والا جانتا ہے کہ واقعاً ہم اسی کی جانب سے تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، بلاغ کے ساتھ صفت مبین کا استعمال ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو بالترتیب یہ لفظ مبین دوسری مرتبہ آیا، امام کی صفت بن کے آیا اور یہاں پر بلاغ کی صفت بن کے آیا۔ تو پہلی جہت جو جہاں پر ہے وہ یہ کہ وہ بلاغ کے ساتھ مبین کا مطلب، یہ بلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، مبین یعنی کمال کا پہنچانا، بہترین پہنچانا، جس میں ذرہ برابر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، یعنی ان آنے والے رسولوں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش ممکن تھی کر سکتے تھے کی، اور کھلے طریقے سے پروردگار عالم کا پیغام پہنچایا کہ جس کے اندر اب کسی قسم کی کوئی کمی پیشی باقی نہیں رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں بلاغ مبین، واضح اور آشکار بیان۔ خدا جانتا ہے کہ ہم خدا کی طرف سے بھیجے گئے اور ہماری یہ ذمہ داری تھی، ہم نے ادا کر دی، بلاغ مبین۔ اچھا یہاں پر بلاغ مبین ہم نہیں معلوم، بعد میں جب یہ لفظ المبین آئے تو میرے ذہن میں یہ رہے نہ رہے، لیکن بعض علماء سورہ مبارک یاسین کے اندر استعمال ہونے والے لفظ مبین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 7 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ المبین، اور چونکہ قرآن بہرحال فائدہ ہے لوگوں کے لیے، لہذا بعض روایات میں ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہو تو وہ سورہ مبارک یاسین کی تلاوت کرے، اور ہر مرتبہ جب مبین آئے تو رک کے اپنی دعا مانگے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے، پھر لفظ مبین آئے، پھر اپنی حاجت خدا سے طلب کرے قرآن کے صدقے میں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز بھی ایک لحاظ سے، مبین یعنی کھلا پیغام، آشکار پیغام۔ جب انہوں نے اس طرح سے کہا تو پھر قوم نے جواب دیا قالو انا تطیرنا بکم، بہت سخت جملہ ہے انبیاء کی بنسبت، تمہارے وجود سے، ابھی ان قوم نے کہا ان انبیاء سے، ان رسولوں سے، تمہارے وجود سے ہمیں نحوست محسوس ہوتی ہے۔ بہت سخت جملے، یعنی گویا تمہارا وجود ہمارے لیے منحوس ہے۔ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا، اب اگر تم نے یہ کام نہیں چھوڑا، یعنی وہ جو تبلیغ کر رہے ہیں، اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر تم اس کام سے پیچھے نہ ہٹے تو ہم تمہیں رجم کریں گے۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ میں رجم کا مطلب ہوتا ہے سنسار کرنا، سخت جو ہے وہ سزا ہے ایک طرح کی، کہ اتنے پتھر مارے جائیں کہ خون بہ جائے اور بندہ اس دنیا سے چلا جائے، موت واقع ہو جائے۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر اب تم اس کام سے باز نہ آئے اور تم یہ مسلسل ہمیں اگر یہ باتیں کہتے رہے تو ہم تمہیں رجم کریں گے، سنسار کریں گے،
اور ہماری طرف سے تمہیں ایک سخت عذاب دیکھنے کو ملے گا، ہم تمہیں تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے۔ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب یہ جملہ کہا تو بلاغ مبین ہو چکا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے۔ اب جو آیت ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے، جو انبیاء نے ان کو جواب دیا ہے، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اب تمام تر حجتیں تو تمام ہو چکی ہے۔ اب اس حد تک انبیاء اور رسولوں کو سمجھا جائے کہ تمہارا وجود ہی ہمارے لیے منحوس ہے، یہاں اب ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تو اب جواب دیا قالو طائرکم معکم، تمہاری نحوست خود تمہاری وجہ سے ہے۔ یہ جواب ہے انبیاء کا۔ یعنی کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو ان کے اعمال ہیں، یہ اعمال خود ان کے لیے نحوست ہیں۔ اور واقعاً ایسا ہے کہ جو انسان کا گناہ ہے، خدا کے مقابلے میں جو جرت ہے، اس کے اثرات ہیں جو انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جو انبیاء کا جواب ہے، جیسے قرآن کی آیت بنا دیا گیا قالو طائرکم معکم، تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارا عمل، تمہارا یہ عقیدہ، تمہارا یہ کردار، یہ خود ایک نحوست ہے جو تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہمارا وجود کیا تمہارے لیے نحوست کا باعث بنے گا؟ خود تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارا کردار، تمہارا نظریہ، تمہارا عمل۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اگر یاد دہانی ہو جائے، نصیحت ہو جائے، تم اگر اپنی عقل سے کام لو، اگر تمہیں کچھ سمجھ میں آ جائے، تو تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم خود حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہو، تم خود اپنی جانوں پر اسراف کرنے والے ہو، تم حق سے آگے بڑھ جانے والے ہو، لہذا تمہاری نحوست تمہاری وجہ سے۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ تو ان کا مکالمہ ہے جسے قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ یہاں سے واقعہ ایک اور سمت کی طرف جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 20 میں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ اب یہ باتیں چل رہی ہیں، انبیاء تینوں شہر والے جمع ہیں، یہ یہاں سے جواب دے رہے ہیں، وہ وہاں سے۔ اتنے میں قرآن کہتا ہے کہ جَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے ایک کنارے سے، دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑا ہوا آ رہا ہے، ایک شخص دوڑا ہوا آیا۔ قال، اور اس شخص نے، آنے والے شخص نے آ کر کہا اپنی قوم سے، یا قومی اتبعوا المرسلین، اے قوم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ یہاں پر جو تفاسیر ہیں، روایات بتلاتی ہیں کہ واقعاً لفظ رجل جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، ایک تو نکرہ استعمال ہوا ہے، صفت کے ساتھ تعظیم پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں محاورتاً بھی کہتے ہیں، فرض کریں کہ ایک تو لفظ رجل کو امرأہ کے مقابلے میں استعمال کیا جائے تاکہ صنف کی تمییز ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ ہم لفظ رجل کو استعمال کرتے ہیں بہادر شخص پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ واقعاً مرد ہے۔ مرد یعنی کیا مطلب؟ واقعاً مرد تو ہے نہیں، اس معنی میں کہ یہ واقعاً بہادر ہے، کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا، اتنے افراد کے مابین اس بندے نے یہ کام کیا ہے۔ تو اتنا شہر ہے، اتنے لوگ ہیں، یہ 3 رسول ہیں، اور یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ ان رسولوں کو قتل کر دیں، دھمکی تک دے چکے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں چاہیے کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، پہلی چیز، پہلا تو یہ۔ دوسرا، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ انبیاء کی 2 بہترین صفات کا یہاں پر بیان ہے ان رسولوں کی۔ پہلی چیز، کیوں نہیں ان رسولوں کی تم پیروی کرتے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ آیا تم سے یہ کوئی اجر مانگ رہے ہیں، کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں، کوئی مطالبہ کر رہے ہیں تم سے؟ قرآن میں کئی ایک مقام پر ہیں، سورہ مبارک آراف میں کئی مرتبہ یہ جملہ آیا، مختلف انبیاء کی توصیف کی گئی ہے، اس جملے پر ختم آتا، ہر نبی اپنی امت سے یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے، خدا کی ذمہ داری ہے، میرا اجر خدا پر ہے۔ لہذا یہاں پر آنے والا وہ شخص اگر کہتا ہے اتبعوا من، تم پیروی کرو اس شخص کی، لا یسألکم اجرا، کہ جو تم سے کوئی معاوضہ تک نہیں مانگتا، جو تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، طلب ہی نہیں کر رہا ہے تم سے۔ بس اوقات حق کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اپنی دکان چلانے کے لیے۔ بس اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ واقعاً باطل ہوتا ہے، اس کی بھی کئی ایک مثال ہوتی ہے،
اس میں بھی ظاہر ہے کہ اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اپنی، لیکن ایک نبی فقط اور فقط لاہیت کو ملوز نظر رکھتے ہوئے خلوص کے ساتھ صرف خدا کے لیے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، لہذا وہ دنیا والوں سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ خدا کی ہی جانب سے ذمہ داری ہے تو لہذا اجر بھی پروردگار عالم دے گا۔ ایک دوسری چیز وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خاص طور پر مکتب تشیع 1400 برس سے استدلال کرتے ہیں اور ایک عقلی سوال دنیا والوں سے پوچھتے ہیں۔ دوسری صفت انبیاء کی، آنے والا شخص آ کر کہتا ہے کیوں نہیں تم پیروی کرتے ہو ایسے افراد کی؟ پہلی چیز وہ تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، دوسرا محتدون ہدایت یافتہ ہیں، خود ہدایت یافتہ ہیں، ان کے پاس ہدایت ہے، ان کے پاس علم ہے۔ تو یہاں سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہم الحمدللہ استدلال کرتے ہیں کہ سوال بھی ہے قرآن میں، آیا اس شخص کی پیروی کی جائے کہ جو ہدایت یافتہ ہے، یا ایسے شخص کی پیروی کی جائے کہ جو خود چاہ رہا ہو یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے اور ہر لمحے پر وہ ہدایت کا محتاج ہو؟ وہ ایسا نہیں۔ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کی ہدایت کیسے کی جا سکتی ہے؟ خود اس کو قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت، لہذا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کا اتباع کرو کہ جو تم سے کسی طرح کی کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور اگر اب تم مجھ سے پوچھو، وہ شخص کہتا ہے، تو میں کیوں نہ اس خدا کی عبادت کروں کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ لفظ فطرہ استعمال ہوا، فطرہ بمعنی خلقہ، جس نے مجھے خلق کیا ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے اسی کا حق میری گردن پر ہے کہ اس کے سامنے جھکوں، نہ یہ کہ میں کسی اور کے سامنے جھکوں، میں خود اپنی ذات سے سوال کروں تو حق اسی کا میری گردن پر ہے، لہذا وما لی، کیوں نہ میں جھکوں اس کے سامنے، کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب یہ ترجعون سامنے والوں کی طرف اشارہ ہے، ہمیں چاہیے یہی کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے ہم اسی کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہرحال مرنا ہے اور مرنے کے بعد اسی خدا کی بارگاہ میں ہمارا ارجاع ہے، ہمیں پلٹ کر لوٹ کر اسی خدا کی بارگاہ میں جانا ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، تو عبادت اسی کا حق ہے۔ اچھا، وہ قوم مشرک قوم ہے، وہ قوم بتوں کی عبادت کرنے والی قوم ہے، لہذا ایک بہترین سوال اس آنے والے شخص نے کیا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اتخذ من دونہ آلہۃ، تم مطلب یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس خدا کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کروں، ان بتوں کی پرستش کروں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان یردن الرحمن بضر، اگر وہ رحمان، اگر وہ خداوند، وہ حقیقی پروردگار جس نے مجھے خلق کیا، اگر وہ مجھے نقصان دینے کا ارادہ کر لے تو یہ بت میری سفارش کر سکتے ہیں کیا یہ بت مجھے اس خدا کے اس نقصان سے کوئی اس کا ازالہ کر سکتے ہیں، مجھے بچا سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر اگر ہم روکیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استدلال جو یہاں پر اس شخص نے کیا ہے، یہ ایسے استدلال ہیں کہ جو انبیاء کے استدلال سے ملتے ہیں، اور عقائد کے باب میں ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم کوشش کریں اس بات کی کہ جس طرح سے گفتگو انبیاء نے اپنے اپنے زمانوں میں کی ہے، اگر آپ اس کو جوڑنا چاہیں تو حضرت ابراہیم کے اس واقعے سے جوڑ سکتے ہیں کہ مثلا وہ سارے لوگ شہر سے باہر چلے گئے، حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا، جو بڑا طاقتور بڑا بت تھا کلہاڑی جو ہے اس کے کندھے پہ رکھ دی یا گلے میں ڈال دی۔ اب وہ جو افراد آئے انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں یہی آیا اور کوئی ہو نہ ہو یہ ابراہیم ہوں گے، تو بلوا لیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم نے جو وہاں پر مکالمہ کیا ہے یہ حقیقت میں استدلال ہے توحید پر۔ کلہاڑی تو اس کے گلے میں ہے، کلہاڑی تو اس کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے وہ جواب میں؟ یہ کیسے مار سکتا ہے؟ اچھا چلو مار نہیں سکتا، پوچھ لو مارا کس نے، تو اگلا جواب کیا ہوگا؟ یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ اجے بتا نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا طاقتور ہے، دوسروں کو بچا لیتا، تو یہ کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ جتنے بھی اس قوم سے اعترافات ہیں، یہی اعترافات ان کے ہی خلاف ہو جائیں گے خود بخود۔
نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ بچا سکتا ہے، نہ یہ بتا سکتا ہے، کیسے خدا ہے تمہارے؟ سب سے بڑا خدا ہے اور اپنے چھوٹے دوستوں کی بھی جو ہے وہ حفاظت نہ کر سکا۔ تو یہ بہت بہترین استدلال ہیں جو انبیاء نے کیے ہیں، لہٰذا یہ اسی طرح کا استدلال ہے۔ یہ بدھ جن کی تم پرستش کر رہے ہو، میں ان کو اپنا شفیع بنا لوں، اور اگر وہ خدا رحمان، اچھا یہاں پر دیکھیں انہوں نے لفظ رحمان انہوں نے بھی استعمال کیا، خود اس قوم نے بھی استعمال کیا ہے، ما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی شے نازل نہیں کی ہے۔ اور بت پرستی کے اندر بھی ظاہر ہے کہ مراتب ہیں، کئی ایک مراتب ہیں، اور انہی مراتب میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں خدا ہے، لیکن یہ بت بہرحال چونکہ ہم گناہ گار ہیں، اتنے بڑے خدا کے سامنے کیا جائیں، تو ہم نے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں کہ انہی کے سامنے ہم سرنڈر کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو بیان کر لیتے ہیں، پھر یہ ہمارے شفیع بن جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ سوال بڑا بہترین ہے کہ اتخذ من دونہ الہٰ، میں خدا کو چھوڑ کر ان کو اپنا جو ہے وہ خدا مان لوں، کہ ان یرد الرحمن بضر، کہ اگر رحمان ارادہ کر لے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو ان بتوں کی نہ تو کوئی سفارش کام آنے والی ہے اور نہ ہی یہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ اس مرحلے پر گفتگو کو آج کی حد تک ہم روکیں، اور اگر باتوں کو سمیٹیں تو اس طریقے سے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ہر امت کے سامنے جب کوئی نبی آئے تو ما سبق انبیاء پر جو حالات آئے ہیں اور جو امتوں کے حالات ہیں ان کو بیان کیا جائے، کیونکہ یہ واقعات جو ہیں حقیقت میں انسان کے لیے عبرت کا باعث بنتے ہیں، درس ہیں، سیکھنے کے لیے چیزیں ہیں، اور انسان بھی اپنی ماضی سے سیکھ کر اپنے حال پر توجہ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے استقبال کو یعنی آنے والے زمانے کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا سکے۔ پھر کل قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کلیات ہے، یہ واقعات اس کی تفصیل بعض روایات کے اندر انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کی جائیں گی۔ ان واقعات کے اندر کلیات کا بیان ہے، اور کلیات کے بیانات کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ استدلال کا طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ کیسے خدا کے وجود پر ادلہ قائم ہو سکتے ہیں، دلیلیں قائم ہو سکتی ہیں، اور کیسے خدا کے مقابلے میں جو خدائی کا اعلان کرتے ہیں ان کو رد کیا جا سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات، اس کے اوامر، اس کے احکامات کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا نور اور قرآن کی معرفت عطا فرمائے۔ اے پروردگار اس قرآن کا صدقہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔